وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم خواجہ بھائی صاحب، محترم جناب عبدالعزیز صاحب، ریاستی صدر MPJ، لیکن آپ کی شخصیت ہمارے ذہن میں ایک نوخیز ایسے کے نوجوان کی طرح بیٹھی ہوئی ہے جسے کچھ زمانے سے ہم انہیں جانتے ہیں، اور وہی ولولہ آج بھی دکھائی دے رہا ہے الحمدللہ۔ محترم ڈاکٹر فضیلت الشیخ عماد الدین محسن عمری ثم مدنی اور جناب سید صلاح الدین صاحب، محمد صلاح الدین صاحب، اور ڈائس پہ براجمان تحریک اسلامی کے قائدین اور شہریان اٹکور، بزرگوں، نوجوانوں، ماں اور بہنوں، روزی القرآن کی اس جلسے میں آپ حضرات نے انتہائی پرمغز، ولولے سے لبریز، علم و دانش سے پر باتیں سنی۔ اب مزید ان باتوں میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ وہی باتیں ہم اگر اپنے دامن میں باندھ کے چلے جائیں اور زندگیوں کو ان باتوں کے محور کے گرد گھمائیں تو یہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے۔ لیکن منتظمین نے مجھے بھی آپ سے کچھ گفتگو کرنے کے لیے کہا ہے، تو میں چند باتیں رجوع الی القرآن کے تحت آپ سے عرض کروں گا۔ حضرات گرامی، ملت اسلامیہ کی تاریخ پہ آپ تھوڑا سا غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مبعوث ہوئے، 13 سال آپ نے مکے میں جد و جہد کی، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، پھر آپ نے ہجرت فرمائی اور ایک اسلامی ریاست کی تشکیل ہوئی۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد 10 سال میں پورے جزیرۃ نما عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین نے آپ کے پیغام کو آگے بڑھایا، اور جس قرآن کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اپنے آخری خطبے میں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں تھامے رہو گے تو کبھی زوال کا شکار نہیں ہوگے۔ تو خلفائے راشدین نے اس بات کو اپنی گرہ میں باندھ لیا تھا، اور دیکھتے دیکھتے دنیا میں ایسی تاریخ وجود میں آئی، قیصر و کسریٰ کی حکومتیں مسمار ہوئیں، اور دنیا میں اسلام واحد گلوبل طاقت بن گیا، اور یہ سلسلہ بہت سالوں تک چلتا رہا۔ مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کی ثقافت اور مسلمانوں کے علم و فضل سے دنیا فائدہ حاصل کرتی رہی۔ انسانیت کا انبوہ کثیر دوزخ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جنت کی راہ کی طرف جاتا دکھائی دیا۔
تقریباً یہ معاملہ 800-900 سال تک جاری رہا۔ اچانک تاریخ میں ایک زوال شروع ہو گیا۔ مسلمان جو ساری دنیا کی ایک طاقت تھے، وہ مجبور، محکوم ہو کر دنیا میں اپنے ہاتھوں میں کاسہ گدا لیے، علم و فکر کا کاسہ گدا، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کاسہ گدا لیے آج ساری دنیا کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ عروج، پھر وہاں سے زوال، اگر آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو بس ایک ہی بات نکل کے آئے گی، جسے علامہ اقبال نے شعر میں فرمایا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک خورا ہو کر۔ اس قوم نے، اس امت، اللہ کے نبی کی اس امت نے قرآن کو چھوڑا، ایسے زوال پذیر ہوئی کہ آج یہ محکوم ہو گئی، آج یہ مغلوب ہو گئی، آج یہ زندگی کے لیے بھیک مانگ رہی ہے، چند وسائل کے لیے بھیک مانگ رہی ہے۔ ظالموں نے ایسے جال بن دیا ہے اس امت کے گرد کہ ہر روز ایک نیا مسئلہ ابھر کے سامنے آتا ہے۔ مسلمان صبح اٹھتے ہیں تو دھک دھک ان کے سینے میں، جب شام ہوتی ہے تو آنکھوں میں آنسو۔ اخبار دیکھتے ہیں، مرض اختلاج پیدا ہونے کے امکانات ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کو زندگی بھر کی محنت کی کمائی سے بناتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے بلڈروں سے ڈھا دیا جا رہا ہے۔ تاریخ کے اس موڑ پہ آج ہم کھڑے ہوئے۔ وہ مدارس جو ہمارے اسلام کے قلعے تھے، جنہوں نے اس ہندوستان میں اسلام کی صیانت کا کام انجام دیا تھا، آج وہ مدارس غیر محفوظ دکھائی دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، حالات تو ہر گاؤں کے مسلمان سے پوچھئے، ہر گاؤں کا مسلمان حالات سے آگاہ۔ تاریخ نے اسے کیوں گرا دیا ہم کو؟ ان حالات پہ کیوں پہنچا دیا؟ کیا ہماری مسجدوں سے اذانیں نہیں اٹھ رہی ہیں؟ کیا ہماری معاشی نظام بہتر نہیں ہے؟ کیا ہم لوگ لاکھوں کی تعداد میں حاجیوں کو ہندوستان سے رخصت نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھروں میں بہترین دسترخوانوں کو سجائے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا ہماری گھروں میں ڈیکوریشن دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ چیز جسے قوموں کی تاریخ میں بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہ ہے قومی وقار۔ قومی وقار، قوموں کی تاریخ دیکھی۔ ہمارے دامن میں ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں، انجینئرز ہو سکتے ہیں، مالدار ہو سکتے ہیں، اور ہماری جغرافیہ دیکھ لیں، پیٹرول نکل سکتا ہے، معدنیات نکل سکتے ہیں، لیکن قوموں کی دوڑ میں اس قوم کو وہ وقار حاصل نہیں ہے جو دوسری قوموں کو حاصل ہے۔ اس کا تجزیہ کچھ بھی کر لیں آپ، صحیح تجزیہ تو یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا جس کتاب نے ہم کو دنیا میں وقار دیا تھا، ہم کو عزت دی تھی، ہم کو آسمان کی بلندیوں پہ اٹھایا تھا۔ آج ہمارا بوڑھا اس قرآن سے دور ہے، ہماری ماں ہماری اس قرآن سے دور ہے، ہماری بہن اس قرآن سے دور ہے،
ہمارا بھائی اس قرآن سے دور ہے کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. کیا ایسے پنپا جا سکتا ہے؟ زندگی آدمی بے عزتی سے جیے، وہ کیا زندگی؟ ابھی محترم نے ٹیپو سلطان کا ذکر کیا. اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی بھی تھی کہ 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے 2 دن کی شیر کی زندگی بہتر ہوتی ہے. ہم ایسے دور میں پیدا ہوں یا ایسی قوم میں سانسیں لیں جہاں قوم کا وقار مجروح رہا ہو، قوم بحثیت مجموعی زوال پذیر ہو، تحت الثری کی طرف تیزی سے گامزن ہوتی ہو. ایسی قوم میں ہم اس وقت آنکھ کھولے ہوئے. حالات ناگفتبے ہیں. مستقبل میں دور تک گھٹاٹوپ اندھیرے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن جو لوگ قرآن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کے لیے اس طرح کے حالات سے نہ مردگی ان کے اوپر چھاتی ہے، نہ وہ حوصلہ کھوتے ہیں، لیکن اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط کرتے ہیں. آج وقت آ گیا ہے مسلمان، ایک ایک گاؤں کے مسلمان، ایک ایک ڈسٹرکٹ کے مسلمان، ایک ایک ریاست کے مسلمان، ایک ایک ملک کے مسلمان، سارے عالم کے مسلمان، سب لوگ اثر نو اس قرآن مجید سے اپنا ناطہ جوڑیں. پھر دیکھ لیں کہ یہ قوم کیسی اٹھے گی. دنیا حق دک رہ جائے گی اس کی پرواز کو دیکھ کر. اس سے کہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، ہماری تاریخ ہی اسی پرواز سے شروع ہوئی ہے. ہماری صف اول نے جو پرواز کی آسمان کی طرف، اسی قرآن کے ذریعے سے اس نے کیا تھا. حضرات گرامی، حالات تاریخ ضرور ہے، لیکن قرآن مجید اگر آپ کھولیں تو پتہ چلے گا کہ ایک ایسا تاریخ منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، انتہائی تاریخ منظر. ہمارے باپ حضرت آدم جنت میں ہیں، شیطان نے ہمارے والد کو ورغلایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غصہ آ گیا، کہا کہ اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، چلے جاؤ. یہ اتنا غمناک، اتنا افسوس سے بھرا، اپنے دامن میں اضمحلال لیا ہوا جو لمحہ ہے، اس سے بڑا لمحہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کو وطن حقیقی سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا جا رہا ہے. اللہ اپنی رحمتوں سے دور کیا جا رہا ہے، کر دیا ہے، راحت قدے سے نکال کے مشکلات میں پھینک رہا ہے. کتنے بہتر زندگی گزار رہے تھے جنت میں، لیکن وہاں سے نکال کے زمین پر مستقبل تاریک، کل کیا ہو، کیسا ہو، آنکھوں میں آنسو، دل مغموم. حضرت آدم زمین پہ رو رہے ہیں، ہماری ماں رو رہی ہے، لیکن اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، بے شک اے آدم تم زوال پذیر ہو رہے ہو، زوال پذیر ہو گئے ہو. جنت کو تمہیں چھوڑنا پڑا ہے اپنی ایک ادنا سی غلطی کی وجہ سے. لیکن سنو، اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پہ اس کا تذکرہ کیا ہے. سورہ بقرہ میں ہے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم پورے کے پورے نیچے اتر جاؤ. آدم، ماں حوا اور شیطان ابلیس پورے کے پورے زمین پہ اتر جاؤ. پھر اس کے بعد اللہ نے خوشخبری سنائی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى
فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دل تمہارے مغموم ہے آدم، تمہارا مستقبل اندھیرا ہے، لیکن سنو، جب جب میری طرف سے کوئی ہدایت کا سامان تمہارے پاس آئے گا، جو بھی اس کی اتباع کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ملال ہوگا، نہ اس کا مستقبل اندھیر ہوگا، نہ وہ بے وقاری کی زندگی گزارے گا، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ کوئی ملال ہوگا. شرط یہ ہے کہ میرا ہدایت نامہ جبھی بھی آئے، فمن تبع ہدایا، جو کوئی اس ہدایت کو تھام لے گا، اس کی اتباع کرے گا، اپنی زندگی میں اتارے گا، اسے کوئی خوف و ملال نہیں ہوگا. سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے انداز میں بات کو فرمایا ہے. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، تثنیہ کا صیغہ ہے. آدم اور ابلیس کو مخاطب کر کے کہا تم اب یہاں سے اترو. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. پھر اس کے بعد فرمایا وہی بات تھوڑے سے تبدیلی کے ساتھ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. جب کبھی بھی میری ہدایت تمہارے پاس آئے گی، جب کبھی بھی میری ہدایت آئے گی، جو کوئی اس کی تابعداری اختیار کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا. یشقا کے معنی یہ ہے کہ اس پہ پھر کوئی مصیبت بھی نہیں آئے گی. دنیا میں تم مصیبت زدہ ہو، دیگر قومیں تمہاری طرف بھوکوں کی طرح امنڈ رہے ہیں، یہ خوف نہیں رہے گا، یہ مصیبت نہیں رہے گی. فلا یضل ولا یشقا. آج ہم اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں، اللہ کا آخری پیغام، اللہ کی آخری ہدایت، عظیم الشان کتاب، اللہ کے آخری نبی کے سینے پہ نازل ہوئی اور اس کے ذریعے سے وہاں سے ہم تک پہنچی. آج اس کو ہم نے کیا مقام دیا ہے؟ آج پریشانیاں، مصیبتیں، دل کی دھڑکنیں، مصیبت کی تاریکیاں، مستقبل کی تاریکیاں، صرف ایک ہی بات ہے، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا جب جب میری ہدایت تمہارے پاس آئے گی، جو کوئی اس کی اتباع اختیار کرے گا اس کے لیے کوئی گمراہی نہیں ہے اور نہ اس کے لیے کوئی مصیبت ہے. صحابہ کرام جو ساری دنیا میں چھا گئے، کیوں چھا گئے؟ اسی آیت پہ انہوں نے عمل کیا. قرآن آیا، اتباع کی، اللہ کے نبی کے احکامات کی اتباع کی. دیکھتے دیکھتے دنیا دنگ حیران حق دک ہے کہ ایسی قوم جو شتروان تھی، یعنی اونٹوں کو چایا کرتی تھی، آنن فانن میں، معلوم دنیا کے 2/3 حصے پہ اس نے حکومت کر لی. آپ جانتے ہیں مکے سے اٹکور کتنی دور ہے؟ کتنے ہزاروں کلومیٹر دور ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہاں اس چھوٹی سی بستی میں بھی کتنے مسلمان ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں؟ مکے سے یہاں تک اسلام کیسے پہنچا؟ ایمان کی روشنی یہاں تک کیسے پہنچی؟ اور ہم وہ ظالم ہیں کہ اس ایمان کی روشنی کو روک چکے ہیں. یہاں پر اس کے آگے نہیں بڑھ رہی ہے روشنی. ہمارے اسلاف نے اس قرآن کو تھاما، اس کی روشنی کو پھیلایا. ہزاروں کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے موضع میں بھی مسجد سے اذان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. پوری زندگیوں کو اپنی ایک نگاہ ڈالی اچٹتی ہوئی. ہم نے ان اسلاف کا کیا حق ادا کیا ہے؟ انہوں نے جو ایمان کی روشنی ہمارے سینے میں جگائی تھی، ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں؟